اللہ اپنے بندوں سے بات چیت کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور اس پر دلائل قائم کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ نہیں ہیں. ایک عربی میں کہتے ہیں دلیل، اور ایک چیز ہے برہان. برہان کا مطلب ایسی مضبوط دلیل کہ اس کا انکار ممکن ہی نہ ہو، اور قاطع کہتے ہیں بہت ہی مضبوط. تو جو سچے پیغمبر ہوتے ہیں نا، جو سچے پیغمبر، کیونکہ وہ میسنجر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے ذمے لازم ہے کہ اللہ ان کے برحق ہونے پر برہان نہیں، دلیل نہیں، بلکہ دلائل بھی نہیں، بلکہ برہان بھی نہیں، بلکہ براہین. براہین برہان کی جمع ہے، اور براہین بھی قاطعہ، یعنی ان کے برحق ہونے پر ایک دلیل نہیں بلکہ بہت سارے دلائل، بلکہ دلائل بھی نہیں برہان، اور برہان بھی نہیں بلکہ براہین، بہت سارے مضبوط دلائل، اور وہ بھی قاطع، ایسے دلائل کہ اس میں کسی کے پاس انکار کی مجال ہی نہ ہو. اتنے مضبوط دلائل اللہ پیغمبروں کے برحق ہونے کے قائم کرتے ہیں، پھر جا کے ان پیغمبر کا ہر قول یہ لوگوں پر حجت ہوتا ہے. دیکھیں، جب بھی کوئی بڑا سفیر ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس آپ کتنی بڑی پوسٹ پر ہونا تو آپ کے ڈاکومنٹس اتنے ہی مضبوط ہوں گے، آپ کے ڈاکومنٹس اتنے مضبوط ہوں گے. مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، سادہ نکاح نامہ چلے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی ملک کے اندر ہی کہیں ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں. بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہی نادرا کا فارم چاہیے. ڈاکومنٹ تھوڑے کیا ہو گئے، مضبوط ہو گئے. بھائی وہ ایک علامت ہے کہ بھائی آپ کی گورنمنٹ نے آپ کا پراپر اندراج کر لیا. آپ کسی غریب ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کی عوام وہاں سے ویسے ہی بھاگنا چاہتی ہے، تو وہاں جعلی شناختی کارڈ بھی بہت چل رہے ہوتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ بنانا آسان ہوتا ہے، حکومت کو پتا ہوتا ہے یہاں کوئی رہنا ویسے ہی نہیں چاہتا. لیکن ملک جتنا ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اسٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس ملک کی نیشنلٹی بھی مشکل، اور اس کے ڈاکومنٹ میں 2 نمبری کا امکان بھی، بولو نا بھائی، نہیں ہوتا. وہ بہت مضبوط ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، انگوٹھے بھی، آنکھیں بھی. سیکیورٹی کا بھی یہی نظام ہے. آپ سسرال جا رہے ہیں، سیکیورٹی کا کوئی سیٹ اپ ہے وہاں پہ کہ بم رکھ کے آ رہا ہے؟ حالانکہ اختلافات وہاں بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو گولی کا کھوکھا لے جا کے بھی دکھائیں آپ. کیا خیال ہے؟ طبیعت سے تلاشی ہوگی آپ کی، یہ کیا نکل رہا ہے بھائی تیری، یہ بارود کی بو کیوں آ رہی ہے؟ تو وہاں بہت معیار آپ کا کیا ہوتا چلا جاتا ہے. جگہ جتنی حساس ہوگی نا تو سیکیورٹی کا معیار بھی اتنا ہی اونچا. تو اب خوب سمجھ لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داری جن شخصیات کی ہوتی ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. تو ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ جس کا شریعت سے تعلق ہو، یہ خوب سمجھ لیں، پیغمبروں نے بعض باتیں ایسی کی ہیں جن کا دنیاوی زندگی سے تعلق ہے، وہ قول حجت نہیں ہوتا. خود حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے. جو شریعت کی بات، تو وہ ساری انسانیت پر کیا ہے، وہ حجت ہے. اس کی خلاف ورزی ایسے ہے جیسے کس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اللہ کی. تو آپ بتاؤ ان کے ڈاکومنٹس کتنے مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کس کے نمائندے ہیں؟ اللہ کے. ان کی ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی غلط کا، جھوٹ کا امکان
نہیں ہوتا. اور ایک دلیل اللہ ان کے برحق ہونے پر قائم نہیں کرتے, دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں. لیکن جس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں نا, بصیرت کی آنکھیں, وہ تو جتنے بھی دلائل دیکھ لے اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا نا, تو بنی اسرائیل کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کون کہہ رہا ہے, میں, اتنے دلائل کے انبار لگائے ہیں. فرعون کے پاس بھیجا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. اچھا, دو چیزیں ہوتی ہیں پیغمبر میں, ایک ان کے برحق ہونے کے معجزے, دوسرا ان کی تعلیمات. تعلیمات بھی ان کے نبی ہونے کی دلیل, جو تعلیمات وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ ہم یوں سمجھ لیں کہ تعلیمات اور عمل کو الگ کر لیتے ہیں. ایک ان کا کیریکٹر, وہ خود کیسے ہوتے ہیں, دوسرا ان کی تعلیمات, اور تیسرا ان کے معجزے. یہ تینوں چیزیں مل کے ان کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سچے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے کیا کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھیں نا, باتیں جو تعلیمات تھیں, وہ خود اس کی دلیل تھی کہ یہ غلط نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں ڈائریکٹ ایک ایسے شخص کا پہنچنا جس پر قتل کا کیس چل رہا ہو. نہیں آ رہی بات میرا خیال بھائی, کسی پر قتل کا کیس ہو, حکومت اس کو تلاش کر رہی ہو, گورنمنٹ کے اس کو پکڑو, اور قتل بھی انہوں نے جان کر نہیں کیا. بعض دفعہ انسان پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے جان کر قتل کیا, میں چونکہ مجرم ہوں تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا. بعض دفعہ توبہ اتنی تگڑی ہوتی ہے, لیکن قتل جان کر نہیں ہوا, غلطی سے ہوا ہے. اور پتہ بھی ہے کہ فرعون اس قتل کے بدلے میں دیت نہیں لے گا. اصولی طور پر تو دیت بنتی ہے نا جب آپ کسی کو جان بوجھ کر نہیں یار امام حنیفہ بڑے زبردست آدمی تھے. آج ایک دلیل اللہ نے امام حنیفہ کے قول کی دماغ میں ڈالی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور ایسے آلات سے قتل کرے جو قتل کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں, تو قصاص نہیں ہے, دیت ہے. یہ اگرچہ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. بھائی کسی بندے نے کسی کا ڈنڈے سے سر پھاڑ کے بندہ ہی مار دیا, تو اس سے دیت لی جائے گی, قصاص. یہ شبہ عمد کہلاتا ہے, اس میں شبہ ہے. اب بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں, بندے نے, یعنی اس کا مطلب جب گولی سے مارو گے تو سزا ملے گی, ڈنڈے سے مارو گے تو سزا نہیں ملے گی. بھائی وہ کہتے ہیں ڈنڈے سے مارنا, اس میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کی نیت مارنے کی تھی بھی کہ نہیں تھی. اور یہ سب سے بڑی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. مکہ مارا, بندہ کلٹی ہے بھائی. تو موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ قصاص نہیں بنتا تھا, اس دور کے لحاظ سے بھی نہیں بنتا تھا. بھائی مارنے کی نیت نہیں, تو مکہ اس کی علامت ہے کہ مارنے کی نیت نہیں تھی. ہاں اگر کوئی قاتل اعتراف کرے کہ میں نے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا ہی قتل کی نیت سے, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آلہ جارحہ سے کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قصاص لیا جائے گا. آلہ جارحہ سے قتل نہیں کیا تو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے. اور جب شبہ ہوتا ہے نا, شبہ کا فائدہ ہمیشہ مجرم اٹھاتا ہے. عدالتوں میں بھی قانون ہے کہ جب بھی شبہ ہوگا تو اس کا فائدہ کون ہوگا؟ جرم ثابت کرنے کے لیے نا پورے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ذرا بھی شبہ نہ ہو, تو سزا تو ملے گی اس کو, لیکن قصاص والی نہیں ملے گی. تو خیر, تو موسیٰ علیہ السلام, اب آپ دیکھو کہ فرعون کے لیے اتنا کافی تھا کہ ان پہ قتل کا کیس ہے, میں نے مشورہ کیا تھا کہ میں ان کو قتل کروں گا, یہ ملک سے چلے گئے. کئی سالوں کے بعد, کم سے کم 12 سال کے بعد یہ واپس آ رہے ہیں کم سے کم. تو ایسے میں تو انسان جب واپس آتا ہے تو چپکے سے کہیں جا کے ٹھکانہ لگا کے زندگی گزارنا شروع کر دیتا. کبھی بھی وہ اس گورنمنٹ کے پاس, اس بادشاہ کے پاس نہیں جائے گا جس بادشاہ کی نظر میں آپ موسٹ وانٹیڈ ہیں.
یہ خود ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ واقعی ان کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے نہ بھیجا ہوتا خود سے انسان ایسے کام نہیں کرتا. لیکن فرعون کی کھوپڑی میں بات, اور میں یہ فرعون کی جو مثالیں دے رہا ہوں نا, یہ فرعون کو سمجھانے کے لیے نہیں دے رہا, یا فرعون کو شرم دلانے کے لیے. آپ کہیں گے یا مفتو صاحب کیا فرعون کی باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ چلو بھائی شکر ہے مائک کھل گیا, دوبارہ بند ہو گیا تھا نا. تو یہ میں فرعون کو سمجھانے کے لیے نہیں, کم ہو گئی ہے آواز, ولید کو بلائیں, اس نے ایک دفعہ مائک ٹھیک کیا تھا, زندگی بھر کے لیے وہ پھنس گیا ہے. جو ایک دفعہ مائک ٹھیک کرتا ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک کر سکتا ہے. اس کو بلاؤ بھائی, یہ مائک کو کیا ہو گیا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ کسی اور کے ذمہ لگا دیں یار, پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہو نا آپ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو میں سمجھا رہا ہوں نا, یہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے, ہم فرعون نہیں ہیں لیکن حرکتیں ہماری فرعون سے کم نہیں. ہم بھی نہیں بات کو سمجھ پا رہے ہیں, ہم سب انتظار کر رہے ہیں مرنے کا. ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ میں آ گیا بھائی شریعت صحیح کہہ رہی ہے, عقل بھی کہتی ہے, شریعت بھی کہتی ہے, لیکن وہ اپنی بدعملی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, غور ہی نہیں کرتے اس پہ بیٹھ کے. تو خواہشات کی غلامی, خواہشات کے پیچھے چلنا انسان کو ایسے تباہ و برباد کرتا ہے جیسے فرعون کو تباہ و برباد کیا. فرعون کیوں بات نہیں سمجھنا چاہ رہا تھا, غور ہی نہیں کر رہا تھا. اسے پتا تھا کہ اگر میں نے مان لیا کہ واقعی اللہ نے بھیجا ہے تو پھر مجھے ان کو فالو کرنا پڑے گا. میں جو قوم کا بڑا بنا ہوا ہوں, باپ بنا ہوا ہوں, یہ عہدہ مجھ سے ختم. اور آج بھی ہے یہ, آپ جب تک دین کو فالو کر رہے ہیں جب تک آپ کا نہ مال کا نقصان ہو اور نہ عزت کا نقصان ہو. جہاں یہ دو نقصان ہونا شروع ہو گئے وہاں انسان شریعت کو فالو نہیں کرتا. تو ہم اور آپ کی بھی یہی حالت ہے. تو علماء کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے, وہی حل ہے جو فرعون میں ایک درباری تھا فرعون کا, جو مومن ہو گیا تھا لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا. اس نے جو فرعون کو سمجھایا نا, نصیحت کی, تو وہی بات ہمارے لیے بھی ہے. اس نے فرعون کو کیا سمجھایا؟ قرآن میں آتا ہے کہ رجل مومن, ایک مومن شخص. فرعون بھائی یہ سیٹی کی چیز جو آواز آ رہی ہے نا مائک سے, ولید بھائی اس کو ختم کریں اللہ کا واسطہ, بہت بہت دعائیں دوں گا آپ. ایک صاحب آیا آج کہ میری جمعے کو دوسری شادی ہے, خاص دعاؤں کی درخواست ہے, خاص دعاؤں کی درخواست. کہہ رہے ہیں ایک تو اس کی دعا کی درخواست ہے کہ ہو جائے, اس کا بھی لفڑا نہ پڑ جائے کوئی, کہہ رہے ہیں لفڑا پڑنے کا پورا چانس ہے. دوسرا کہ اس کے بعد بھی میں سیٹ رہوں, ہنسی خوشی زندگی گزرے. تو میں نے کہا دعا کرنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, تو کر لیں گے دعا, اللہ کرے ہنسی خوشی زندگی. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں دوسری شادی والے سے, دو والوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ خیریت ہے, میں یہ نہیں پوچھتا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بڈے کچھ کم ہوئے, یہ پوچھتا ہوں میں ان سے. یہ پوچھتے ہی نہیں کہ خیریت ہے, خواہ بیکار سے سوال ہے. یہ پوچھتا ہوں کہ کچھ جھگڑا کنٹرول میں ہوا, خیریت ویریت گئی. تو لیکن مرد قلندر ہے, کر رہا ہے, اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی دلیل کافی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ کس کے دربار میں پہنچے ہیں؟ جیسے ہی مدین سے مصر آئے تو سیدھا کہاں؟ فرعون کے پاس. ارے بھائی جو آدمی موسٹ وانٹیڈ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ حکومت کے پاس نہیں جاتا, اس کو تو ڈر ہے مجھے پکڑ کے قتل کریں گے, اور جا کے نصیحت کر رہے ہیں, یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے بھائی. اگر گئے ہوتے ایکسکیوز کرنے کے لیے, بھائی 12 سال بھول بھلیا ہو گئے, کچھ کمپرومائز کرتے ہیں اور کچھ جوڑ توڑ کر کے کچھ معذرت چاہتا ہوں, آپ کا غصہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہو, میرا جو مکے میں پاور تھی وہ بھی اب آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں ویسی نہیں رہی. اول تو وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہوگی, لیکن ایک مثال ہے. فرعون کو یہ خطرہ ہوگا نا کہ دوبارہ بھی کسی کو مکہ لگا سکتے ہیں, تو یہ تو بندے ہی روزانہ ہول سیل کے حساب سے مرتے رہیں گے. تو بھائی میں